بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا۔ محترم سامعین، میں ہوں آپ کے سامنے قاسم یزدانی اور میرا موضوع ہے قرآن اور طب۔ یہ موضوع اس مہینہ میں کیوں انتخاب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان المبارک ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینہ میں ایک آیا پڑھنے کا ثواب بقیہ مہینوں میں پورے ختم قرآن پڑھنے کے برابر ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ تدبر کے ساتھ ہو، عمل کے ساتھ ہو۔ اسی طرح اور بھی اس مہینہ میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس مہینہ کو کیوں فضیلت حاصل ہوئی ہے؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے، چونکہ اس مہینہ میں ایک ایسی شب ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ لہذا اسی مناسبت سے ہم نے اس موضوع کو شروع کیا ہے کہ تاکہ ہماری نسبت بھی قرآن کے ساتھ ہو جائے۔ جو معاشرہ، جو انسان قرآن کے ساتھ نسبت حاصل کر لیتا ہے تو وہ پیش رفت کرتا ہے۔ آج ہم کیوں دوسروں کے محتاج ہیں؟ آج ہم کیوں دوسروں کی طرف اپنا ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اہل بیت سے دور ہیں۔ تو سب سے پہلے میں طب اور قرآن کی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ طب اور قرآن یعنی کیا کہ ہم نے ایک تو یہ ہے کہ قرآن سے طب کو نکالنا ہے، دوسرا یہ کہ طب قرآنی ایسا علم ہے جو انسانی روح اور جسم کی بناوٹ کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بررسی کریں قرآن کے حوالے سے تو سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہونے والی وہ طب کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ علق کیا ہے؟ مرد و زن کے نطفہ جب آپس میں ملتا ہے تو اس کو علق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ارشاد ہوا کہ یہ طب کس کے بارے میں بات کرتی ہے؟ انسان کو کس چیز کے بارے میں دعوت دیتی ہے؟ یہ طب انسان کو الہی فطرت، انسانی فطرت کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے، اور یہ طب کہتی ہے کہ آپ نے ہوا و ہوس کا راستہ چھوڑ کے اپنی فطرت کی طرف لوٹنا ہے۔ جب انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹ جاتا ہے اور ہوا و ہوس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو انسان کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ بیان کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں طب موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن مجید کھولنا ہے تو سارا اس میں وہ طب بھی آ جانی ہے، نہیں، بلکہ آپ نے قرآن مجید میں تحقیق کرنی ہے، غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بہت سارے کلیات ملیں گی، بہت سارے اصول ملیں گے جن کے ذریعے سے آپ نئے نظریات ایجاد کر سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ بہت ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ حتیٰ اگر ہم 2 آیات پر عمل کر لیں، قرآن کی 2 آیتوں پر عمل کر لیں تو مریض بھی نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں ان 2 آیات کے ذریعے سے۔ مثال طور پہ خود قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اس موضوع کو انشاءاللہ الگ سے بھی بیان کریں گے۔ اس طرح ایک اور آیا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یعنی انسان کو اپنی غذا کی طرف دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ آیا اس کی غذا پاک ہے یا نجس، حلال ہے یا حرام، اس طرح مفید ہے یا مضر۔ ایک اور جو قرآنی طب کا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتہائی سادہ ہے طب، اور ساتھ ساتھ اس کے عوارض اور سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بہت عام بیماری ہے قبض، جس کو ام الامراض بھی کہا جاتا ہے۔
آپ اس کا علاج بہت آسان طریقے سے انجیر کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں. کیسے؟ رات کو آپ پانی ابال کے 7 دانے اس کے اندر ڈال دیں اور صبح منہ نہار وہ پانی بھی پی لیں اور انجیر بھی کھا لیں تو ایک بہترین علاج ہے قبض کا. اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اس طرح شہد کو فیہ شفاء للناس قرآن نے کہا ہوا ہے تو اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں. اور خود اہل بیت نے بھی اس کو کہا ہوا ہے کہ شفاء لکل داء. تو ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید ہے. ایسا معجزہ ہے کہ جو جامع ہے اور اس نے انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ادلہ کے ساتھ بیان کریں گے اگلے مرحلے میں. تو ایک اور حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ العلم علمان، علم 2 قسموں پر مشتمل ہے. العلم الادیان والعلم الابدان. ایک کیا ہے؟ دین کا علم ہے اور دوسرا ابدان کا علم ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے خدا شناسی، اگر کوئی چاہتا ہے خدا کو پہچاننا تو اس کو سب سے پہلے خود شناسی کرنی پڑے گی. اور اس میں بھی علم طب ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہم خود کو پہچان سکیں. جب خود کو پہچانیں گے تو خدا کو پہچان لیں گے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس طرح قرآن مجید کی 700 آیات جن میں مادہ علم آیا ہے اور اس میں دعوت دی گئی ہے انسان کو طبیعت کی طرف غور و فکر کرنے کی. اور بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو خود خدا شناسی کا مقدمہ بن رہی ہیں. یعنی اگر ہم خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ان آیات میں غور و فکر، طبیعت میں غور و فکر اور تدبر کریں گے اور پھر ہم خداوند عالم کو پہچانیں گے. خاص طور پہ بعض آیات خود اس طب کے موضوع پہ بھی آئی ہیں کہ جو میں ابھی چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ انسان کی خلقت کی ابتدا اور اس کے مراحل کے بارے میں بیان ہوا ہے قرآن میں. یہ خود ایک طب ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. اس کو ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. اس کو ایک جہندہ آب سے پیدا کیا گیا ہے. جو کہاں سے نکلتا ہے؟ جو پیٹھ سے اور خواتین کے سینے سے نکلتا ہے. مردوں کی پیٹھ سے نکلتا ہے اور خواتین کے سینے سے یہ خارج ہوتا ہے یہ پانی. اس طرح ایک اور بات جو قرآن نے دوسرے مرحلے میں حیوانات کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کرنے کے بارے میں دعوت دی ہے. کہا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا وہ اونٹ کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے. اس طرح غذا کے حوالے سے جب بات ہوئی کہا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو اپنی غذا کی طرف دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کون سی غذا کھا رہا ہے. اسی طرح خود قرآن نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پہ سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے. اسی طرح خون کو حرام قرار دیا ہے، مردار کو حرام قرار دیا ہے، شراب کو حرام قرار دیا ہے. تو جو مسلمان تھے وہ اس کی حکمت کی طرف گئے. انہوں نے تحقیق کی کہ اس میں حرمت کی علت کیا ہے، کس وجہ سے حرام قرار دیا ہے. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے کشف کی ہیں طبی حوالے سے کہ اگر ہم یہ گوشت استعمال کرتے تو اس کے ہماری بیماری کے اوپر کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اس کو جداگانہ طور پہ اس کو بیان کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار اعلیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل اور اعمال کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.